قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی سورۃ الحجر کی ان آیات مبارکہ میں سرکار محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں قصے کی خبر. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے بہت ساری صورتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مبارکہ پڑھا ہے. اللہ نے قرآن کی متعدد صورتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات مبارک کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. جیسے کہ سورۃ البقرہ میں، اسی طرح دیگر صورتوں میں اللہ نے بناء کعبہ کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ جو امتحان گزرا اس تعمیر سے قبل، بیوی بچوں کا چھوڑنا، پھر ان کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر کے دعائیں کرنا، اللہ نے اس واقعے کو بھی بیان فرمایا. اور اسی طرح پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے مقابلہ، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی مبارک میں دو قسم کے کافروں سے مقابلہ پڑا ہے. بعض قومیں تو ایسی تھیں کہ جن کا اعتقاد جو ہے وہ آسمان کے ستاروں سے تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آسمانوں پہ سیارات و ثوابت اور ابراج بنا دیے ہیں، اب سارا نظام کائنات اور نظام عالم جو ہے اب وہ ان کے سپرد. جیسے ظاہری طور پر بھی ایک سورج کے طلوع ہونے سے دن کا آغاز ہوتا ہے اور سورج کے غروب سے رات کا آغاز ہوتا ہے، تو سورج کی روشنی کے فوائد، پھر چاند کے نور کے فوائد، تو اسی طرح ان کا اعتقاد، ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ وہ تمام تقلبات عالم کا ذمہ دار جو ہے وہ ستاروں کو سمجھے. حتیٰ کہ وہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر بھی ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آپ کا ستارہ کیا ہے، وہ ہر بندے کا ستارہ ڈھونڈتے.
اور پھر اس ستارے کا اس ابراج سے، اس برج سے تعلق ڈھونڈتے ہیں، اور اسی طرح پھر وہ اوقات کار کی تقسیم کرتے ہیں کہ یہ اوقات جو ہیں بڑے سعد ہیں اور یہ اوقات جو ہیں بڑے ناز ہیں۔ اور اسی طرح ان کے اعتقاد میں یہ ہوتا ہے کہ جب فلاں ستارہ فلاں برج میں آئے گا تو دریاؤں میں طوفان آ جائے گا، اور فلاں ستارہ جو ہے اگر فلاں برج میں آئے گا تو بارشیں برسیں گی، اور فلاں ستارہ جو ہے اگر فلاں برج میں آ جائے تو یہ علامت ہے نحس کی، بڑے بڑے فتنے ہوں گے، جنگیں ہوں گی، تباہی پھیلے گی۔ اور آخر میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ستارے ٹکرائیں گے اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور انہوں کے خوشہ دین جو ہیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جو اپنے آپ کو علوم فلکیات کا بہت بڑا ماہر سمجھتے ہیں اور علم نجوم سے تعلق رکھتے ہیں، منجمین کہلاتے ہیں۔ تو حالانکہ اسلام کے نظریے میں یہ سارے عقیدے جو ہیں وہ کفر ہیں اور شرک ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے ہم یعنی سانپ کے بجائے کسی رسی کے پیچھے دوڑتے رہیں۔ اسلام نے تو ہمیں بڑا سیدھا سادہ سبق دیا ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ ان ستاروں کا خالق اللہ ہے تو چلو اگر ان ستاروں میں اللہ نے کوئی خاصیات رکھی ہیں تب بھی تو اللہ نے رکھی ہے نا، سیدھا اللہ سے مانگو۔ جو خدا ستاروں کو دیتا ہے وہ ہمیں بھی دے گا، جو خداوند کو تو اس ستاروں میں تاثیر پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ ہمیں ہمارے حالات بھی درست کرنے پہ قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ٹکرائے وہ دو قسم تھے، ایک وہ تھے جن کا تعلق ستاروں سے تھا اور ایک وہ تھے جن کا تعلق بتوں سے تھا۔ دو قوموں سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑا ہے اپنی زندگی مبارک، اور جن کا بتوں سے تھا ان کا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا، ہزار دفعہ الحمدللہ میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی دنیا میں پاگل نہیں ہو گیا کہ پتھر کو پوجنا شروع کر دے۔ کوئی دماغ خراب تو نہیں ہو گیا نا بندے کا کہ اپنے ہاتھ سے بنائے اور خدا سمجھ لے اور اس کو پوجے۔ اصل یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بت بنائے جاتے ہیں یہ ان بزرگوں کی شکلیں، ان مقبولان بارگاہ الہی کی تماثیل ہیں کہ جو اللہ کے بڑے بڑے بزرگ گزرے، عباد صالحین گزرے، اولیاء اللہ گزرے، ان کے کشف و کرامات جن لوگوں نے دیکھے تھے تو ان کے وفات کے بعد ان کی شکلیں اور تصویریں اور تمثیلیں بنا دی گئیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میں اس تصویر کا احترام کروں گا تو صاحب تصویر جو ہے نا وہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ آپ نے دیکھا نہیں آج کل آدمی اپنی بیوی کی اور اپنے محبوبہ کی تصویریں جیب میں پرس میں رکھتے ہیں، تو اب ان کو یہ تھوڑا پتا ہے کہ بیوی میری جیب میں ہے، پاگل ہو گئے وہ۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بیوی دیکھے گی کہ کمال ہے یہ میری تصویر سینے سے جدا ہی نہیں کرتا ہے، مجھ سے اتنا محبت کرتا ہے، وہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ یہی وہ پیروں میں عقیدہ ہے کہ پیر صاحب کی تصویر ہے گھر میں، اس کو ہم صبح اٹھ کے جناب ہار ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، بڑے اہم مقام پہ ہم نے لگائی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب تصویر چاہے وہ قبر میں ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مرید جو ہے میرا تصویر کا کتنا احترام کر رہا ہے، تو جب میری تصویر کا اتنا احترام ہے تو اس کا میرے بارے میں دل میں کیا احترام ہوگا، تو بس وہ راضی ہو جائیں گے، اور جب راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی آ کے کہہ کے ہمارا کام کرا دیں۔ یہ دراصل بت پرستی کا چکر ہے، مطلب کوئی دنیا میں پاگل نہیں ہو گیا کہ وہ لکڑی کی پوجا کرے، وہ پیتل کی پوجا کرے، وہ سونے چاندی کی پوجا کرے، وہ سانپ کی پوجا کرے۔ جیسے اب ہندو ہیں، سانپ آ جائے جناب آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی بھگوان ہے۔ تو اب پاگل تھوڑے ہیں کہ سانپ کیسے بھگوان ہو گیا؟ مانا یہ ہوتا ہے کہ بھگوان میں صفت ہے نا مارنے والی، اس میں بھی تو مارنے والی صفت موجود ہے، تو مانا یہ ہے کہ بھگوان کی کوئی نہ کوئی صفت تو اس میں ہے نا، کہ بھگوان بندے کو مار دیتا ہے تو سانپ بھی مار دیتا ہے۔
ہاں دیکھا نا جی، اس میں کوئی صفت ہے نا۔ اچھا جی، گاؤ جو ہے وہ ماتا ہے، محترم ہے، کیوں؟ اس نے کہا دیکھو اللہ میاں بھی بندو کو بچاتے ہیں تو خوراک دیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں۔ بچے کو بچانے کے لیے سینے میں ماں کے دودھ رکھا ہے، کوئی روٹی تو نہیں رکھی، بسکٹ تو نہیں رکھے ہیں نا۔ تو یہ گائے بھی دودھ دیتی ہے نا ہمارے بچوں کو، ہمارے انسانوں کو، یہ بھی تو بچانے والی ہے۔ اس خالق کی صفت اس میں بھی تو آ گئی ہے نا ایک۔ یہ ان کے دماغوں کی خرابی ہوتی ہے، ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ بھئی وہ دیوی بنا دیتے ہیں، خود بناتے ہیں اور پھر اس کو خود خدا سمجھتے ہیں۔ بازاروں میں جائیں نا جی، مارکیٹوں میں، وہ بعض مارکیٹیں ایسی ہیں جس میں پورے کے پورے دکان خداؤں کے بھرے ہوئے، خدا بکتا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، درمیانہ ہے۔ اچھا پلاسٹک کے بھی اب ہلکے خدا بھی ہیں، بھی بوجھ نہ اٹھانا پڑے، پتھر والا خدا تو بھاری ہے، تو پلاسٹک کا ہوا جیب میں ڈالیا، جب مرضی آئی خدا کو پکڑ کے کھڑا کر دیا سامنے، اور جب مرضی پھر اٹھا کے جیب میں ڈال دیا۔ تو وہ پاگل نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ صورتیں ہیں۔ اسی لیے مفسرین کرام نے باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ لات، عزا، منات، یہ سب جو ہے انسان تھے۔ اسی طرح جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، یہ سب کے سب کیا تھے؟ انسان تھے۔ اور بعض روایات میں، ہمارے روایات میں بھی بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں جس سے وہ دشمن جو ہے نا فائدہ اٹھاتا ہے، کہ وہ عادت ہوتی ہے نا باطل کی، کہ ان کو اپنے مطلب کی بات ملے تو وہ قرآن سے بھی لے لیتے ہیں، اور جب ان کے خلاف بات ہو تو پھر قرآن کا انکار ہے، وہ مانتے نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو ایک حدیث مبارک یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے جو ہیں وہ فرشتے ہیں، اور یہ وضاحت مبارک بھی موجود ہے اللہ کے قرآن میں بھی ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نزول ہی جلال فرمائیں گے، کما یلیق بشان ہی، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، اور عدل کا دربار قائم ہوگا جیسے میرے اللہ کی شان کو لائق۔ تو اس وقت عرش کو اٹھانے والے جو ہیں وہ 8 فرشتے ہوں گے، اب تو 4 ہیں، اس وقت 8 ہوں گے۔ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ۔ اور حضور نے وضاحت فرمائی کہ اب جو ہیں 4، قیامت والے دن 8۔ تو ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک ملک جو ہے اس کے 4 منہ ہوتے ہیں۔ ایک منہ جو ہے اس کا وجہ رجل، وہ تو انسان کی شکل میں ہے، اور ایک جو ہے وجہ ثور، وہ بیل کی شکل میں ہے، اور ایک جو ہے وہ وجہ اسد، شیر کی شکل میں ہے، اور ایک جو ہے وجہ نصر، وہ باز کی شکل میں ہے۔ اور جو جو شکل ہے وہ اسی جنس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اس مخلوق کا رحم کرے۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے، بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمانہ جاہلیت کے ایک شاعر کا شعر پڑھا کہ ایک ملک ہے جس کا چہرہ انسانوں کی طرح ہے، اور دوسرا چہرہ جو ہے وہ ثور کی طرح ہے، اور تیسرا اسد کی طرح ہے، اور چوتھا نصر کی طرح ہے۔ تو حضور نے فرمایا سادہ کا کہا سچ ہے، تو اس سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے بعض دیوتا جو ہے نا جی 4 منہ والے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں نا، کبھی آپ انڈیا میں یا کبھی آپ کو یونان میں جانے کا چانس ملے، یا مالدیپ وغیرہ میں، جہاں مندر ہی مندر ہیں، اور وہ آدمی حیران ہو کے دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے مندر بنائے ہیں اور کتنا خرچ کیا ہے، اور اندر جو ہیں جی وہ مختلف بت ہیں، اور وہ نقاشی کا اور فن معماری کا ایک شاہکار ہے۔ وہ آدمی دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔ اچھا ان کی کئی شکلیں ہیں، تو وہ کئی شکلوں کا ایک تصور ان کے نزدیک یہ بھی ہے
کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا، لیکن اب سارا نظام جو ہے وہ ملائکہ کے ہاتھ میں۔ والمدبرات امرا، وہ کہتے ہیں تدبیر امر جو ہے اب ملائکہ کے ہاتھ میں۔ اور ایک ملک کے 4 منہ ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی اپنا خدا 4 منہ والا بنا دیا، اس کے بھی 4 منہ ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے عقائد یہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو آسمانوں میں ابراج اور برج بنائے ہیں، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں۔ اب اس کے بارے میں 2 قول ہیں، یا تو ابراج سے مراد ہے کواکب یعنی ستارے، یا ابراج سے مراد ہے قصور، وہ محل وہ مقام جو ستاروں کی منزل ہے، یعنی ایک ستارہ جب جلے گا تو اس محل میں آئے گا، پھر اس میں پھر اس میں پھر اس میں۔ اچھا ان ابراج جو ہے وہ 12 ہیں۔ اچھا ہر برج جو ہے پھر اس کا نام ہے، یہ سرطان ہے، یہ جناب سنبلہ ہے، یہ اسد ہے۔ تو اب ان کے جو تصور میں ہے، دماغ میں ہے کہ بھئی وہ سرطان جو ہے اس کی شکل یوں ہوگی، اس جیسا خدا بنا دیا، اور سنبلہ جو ہے اس کی شکل یوں ہوگی، اور عطارد ہے اور زحل ہے اور مشتری ہے اور شمس ہے اور قمر ہے، ان کی اشکال بنا کے انہوں نے جناب اس کو بت بنا دیا، اور اس کی بات شروع ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ مدبرات تو اب یہ ہیں، ساری تدبیر امر جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے نا۔ جیسے ایک بڑا آدمی کسی کو اپنا مختار بنا دیتا ہے، اب وہ تو 2 سال بھی زمین پہ نہیں آتا، تو ہر کام ہم مختار کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا اللہ نے تو بنا دیا، اب سارے کام یہ کرتے ہیں۔ یہ وہ تصورات ہیں جن میں مشرکین اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک میں پڑ گئے، اور ہمارے جاہل مسلمان جو تھے انہوں نے کہا ہم بھی پیچھے نہ رہ جائیں، انہوں نے بھی جو دنیا میں پیر تھے، بزرگ تھے، فقیر تھے، انہوں کو حاجت روا بنا دیا۔ انہوں نے کہا تمہارا کام اگر لات کرتا ہے تو ہمارا داتا کرتا ہے، تمہارا کام جو ہے اگر منات اور عزا کرتا ہے تو ہمارا کلندر کرتا ہے، شہباز کلندر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ مقابلہ، تمہارے پاس دیوی دیوتا ہے، ہمارے پاس پیر فقیر ہیں سارے۔ بھائی وہ تو فوت ہو گیا، انہوں نے کہا یار فوت کیا ہو گیا، انہوں نے تو برقع اوڑھ لیا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے گئے، تمہیں نظر نہیں آتے، کام تو سارے وہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی بے عین ہی اسی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو شرک کی بلا سے بچائیں، اور ہر مسلمان کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اولیاء اللہ کا ادب نصیب فرمائے، لیکن ادب کا معنی یہ تو نہیں کہ ہم ان کو حاجت روا اور مشکل کشا اور خدا مان لیں، یہ تو ادب نہیں ہوتا۔ تو رات بیوی کا ادب کرتے کرتے ماں بنا دو تو کام تو ختم ہو جائے گا۔ کہو ادب کر رہا ہوں، بیوی کا احترام کر رہا ہوں، آج اس نے سارا دن بیچاری نے کچن میں کھڑے ہو کے میرے لیے بہت بڑے بڑے کھانے پکائے، نے کہا آج تو آپ نے کمال کر دیا، میری ماں ہو، جیسے بچپن میں مجھے ماں کھلاتی تھی نا، آج تو تم نے میری ماں بھی بلا دی۔ نتیجہ انشاءاللہ وہ حرام ہو جائے گی، حضرت کو چھٹی ہو جائے گی۔ تو اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ کل فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر مراتب کا فرق نہیں کرو گے تو زندیق بن جاؤ گے۔ ولی کو ولی سمجھو، نبی کو نبی سمجھو، خدا کو خدا سمجھو، ملک کو ملک سمجھو، جن کو جن سمجھو، انسان کو انسان سمجھو، حیوان کو حیوان سمجھو۔ یہ مراتب ہیں جو اللہ نے بنائے۔ لیکن خدا کی قدرت ہے، یہ انسان کو ایسا اللہ نے جانور بنایا ہے، یہ ترقی کرنے پہ آئے تو ملائکہ سے آگے نکل جاتا ہے، اور جب گرنے پہ آئے تو شیطان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ پھر یہ اتنا گرتا ہے نا جس کی حد پر۔ اس لیے ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھیڑیا خون خوار ہے لیکن دوسروں کے لیے، شیر درندہ ہے لیکن دوسروں کے لیے، سانپ دشمن ہے لیکن غیر جنس کے لیے، یہ واحد بندہ ہے جو اپنی جنس کا دشمن ہے۔ یہ ایسی بلا ہے کوئی،
اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، جب یہ گرتا ہے نا تو پھر اسفل سافلین ہوتا ہے۔ یہ عقیدے میں گرتا ہے تو نہ مانے تو خدا کو نہ مانے، اور ماننے پہ آئے تو بچڑے کو مانے، یعنی نہ مانے تو خدا کو نہ مانے، اور ماننے پہ حضرت آ جائیں تو ایک بچڑا جو باں باں کرے کہ خدا ادھر آ گیا، اچھا کیا یہ ایسی قوم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ساتھ ہیں، سارے موجودے دیکھ رہے ہیں، اور جب باہر نکلے انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں، ان کا جیسے خدا ہے نا، خدا ہمیں بھی تو بنا دو نا۔ دیکھو نا، جو خدا کو دیکھ کے عبادت میں مزہ آتا ہے وہ بن دیکھے کیا مزہ ہے۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو اس لیے آپ سمجھیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام وہ دونوں قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا، ستاروں سے بھی، پجاریوں سے بھی، اور بتوں کے پجاریوں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وقت کی قوت، وقت کی مقتدر طاقت بادشاہ نمرود سے بھی مقابلہ کرنا پڑا، اپنے خاندان سے بھی ٹکرانا پڑا۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں کئی مقام پہ کیا، تاکہ ہمیں سبق ملے کہ اللہ کی توحید کے لیے ٹکرانا ہے تو بس بادشاہ ہے وقت سے بھی ٹکرا جاؤ۔ اللہ کی توحید سے ٹکرانا ہے اللہ کے لیے، اگر آپ نے کام کرنا ہے یہ نہ ڈرو کہ میرا ماں میرے ساتھ نہیں، باپ ساتھ نہیں، قوم ساتھ نہیں، برادری ساتھ نہیں، نہ ہوں، اللہ تو ہے نا۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی شخصیت تھی کہ جس کو مانتے سارے تھے۔ قریش مکہ سے پوچھو، وہ کہتے بالکل جی ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں، ہم دیکھو آپ اس کے کعبے کے مجاور ہیں، اور دیکھو زمزم پلا رہے ہیں، سکایا ہے، حجابہ ہے، سائی ہے، مینا ہے، رمی جمرات ہے، ہم تو سارے ابراہیم کے طریقے پہ ہیں۔ اور یہودیوں سے پوچھا جاتا وہ کہتے کمال ہے جی ہم تو ملت ابراہیمی کے لوگ ہیں۔ نصارہ سے پوچھا جاتا وہ کہتے بالکل کمال ہے، ابراہیم علیہ السلام تو تھے ہی نصرانی، ہم تو انہی کی ملت پہ ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ سمجھ لو کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما كان من المشركين۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اب ان کو چیلنج کریں، ان کو کہیں بدبختو ابراہیم میرا یہودی نہیں تھا، نصرانی نہیں تھا، وہ تو سب سے رشتہ توڑ کے اللہ سے جوڑنے والا مسلمان تھا، وہ تو مشرک نہیں تھا۔ اچھے مجاور ہو، وہ بتوں کے توڑنے والا ہے، اور تم اس کے گھر میں کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہو اور ہو ابراہیم کے طریقے پر۔ عجیب لوگ ہو۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے، بات کو ذرا دماغ میں رکھا کریں، یہ تاریخ انسانیت سے ہوتا آ رہا ہے کہ کام الٹا کریں گے اور دعویٰ توحید میں۔ دیکھو ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، انہوں نے سارا کعبہ شریف بتوں سے بھر دیا اور ہیں ابراہیم کے طریقے پر۔ جیسے آج کل دیکھ لو جو سب سے زیادہ قبروں پہ سجدہ کرے، قوالی کرائے، مجرے کرائے، اس کے بعد جناب جو تمام دنیا کی بدعات میں گھرا ہوا ہو، عرس شریف، 11ویں شریف، میلاد شریف، سب سے بڑا اشتہار ہوگا اہل سنت والجماعت، یعنی تمام بدعات کا مرکز ہوگا دعویٰ اہل سنت۔ تو اس لیے اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ کسی کے زبانی کلامی دعووں میں نہ جاؤ، پہچانو کہ ابراہیم نے کیا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اگر کوئی سچا وارث ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ملت ابراہیمی پہ ہیں، وہ دین ابراہیمی پہ ہیں، وہ طریق ابراہیمی پہ ہیں کہ انہوں نے بھی بتوں کو توڑا، اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے بھی کعبۃ اللہ سے بتوں کو توڑا، اور اب حکم دیا کہ ہم توڑ دو، اور اپنے ہاتھ سے بھی توڑا کہ جا الحق و زہق الباطل۔
ان الباطل کان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان ستارے والوں کی اور افلاک والوں کی اور نجوم والوں کی تردید کی، اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے بھی تردید کی، اور فرمایا خبردار جو آدمی یہ عقیدہ رکھے گا کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، اس لیے بارش ہوئی ہے کہ آج فلاں ستارہ فلاں برج میں، فرمایا کفر باللہ، وہ کافر ہو۔ سیدھی بات کرو کہ مطرنا بفضل اللہ، اللہ کی فضل سے ہم پر بارش ہوئی، اللہ کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، کہ ابراہیم کے سب سے بڑے حقدار، سب سے بڑے اولا اتباع کرنے والے تو محمد مصطفیٰ اور ان کی جماعت۔ تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم کے؟ اسی زمن میں اللہ پاک نے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا مدنی، آپ کو پتا ہے تیرے دادا ابراہیم کے بعد جب مہمان آئے تھے، آپ نے وہ قصہ سنا ہے؟ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو حضور کو سارے واقعات کا پہلے سے علم ہوتا، پھر کس سے سنانے کی ضرورت ہی کیا تھی، پھر خبر دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور اگر اللہ نے فرمایا تھا تو حضور عرض کر دیتے کہ یا اللہ آپ ہی نے تو مجھے عالم الغیب بنایا ہے، فرق تو اتنا ہے نا کہ آپ کا علم ذاتی ہے اور میرا عطائی ہے، لیکن آپ نے تو مجھے عطا کر دیا ہے، اب قصہ سنانے کی کیا ضرورت؟ تو ان واقعات کو پڑھنے میں آنکھیں کھولا کریں، ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہے کہ دیکھیں گے سیدنا محمد الرسول اللہ امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا کیا قصہ ہے، اللہ نے قرآن میں خبر دی۔ اور اسی طرح دوسری بات دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابو الانبیاء والمرسلین، جن کی ذریت میں اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں کہ آنے والے مہمان کون ہیں۔ تو ان واقعات میں ہمیں سبق ملتا ہے، ان واقعات میں ہمیں درس ملتا ہے کہ سمجھ لو علم غیب کا مالک خدا ہے، علم غیب خاصہ خدا ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اللہ چاہتے ہیں تو خبر دے دیتے ہیں اور چاہتے ہیں تو نہیں دیتے۔ اس لیے قرآن پاک نے اس واقعے کو بیان کیا، فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ۔ نبّ انباء سے ہے مانا خبر دینا، یاد رکھو انباء نبا اسی سے ہے نا نبی، نبی بھی تو اللہ پاک کی باتیں سن کے خبر دیتے ہیں، اللہ کی وحی سن کے خبر دیتے ہیں، اسی لیے نبی کو کہا جاتا ہے نبی، خبر دینے والا۔ لیکن ہمارے حضرات میں اللہ ہدایت ہے، ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کعبہ شریف میں، اور تو کچھ ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے قرآن میں جو ترجمہ کیا نا کہ انہوں نے نبی کا ترجمہ کیا غیب کی خبر دینے والا۔ جہاں جہاں لفظ ہے نا نبی کا تو فرمایا غیب کی خبر دینے والے، اللہ کے بندے غیب کی خبر دینے والا کس کا ترجمہ ہے؟ اللہ کے قرآن میں تحریف ایک لفظ بھی بڑا ہے بندہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ چلو خبر دینے والا تو کہہ سکتے ہو، لیکن غیب کی خبر دینے والے کا اضافہ کہاں سے ہو گیا؟ تو بہرحال اللہ نے حکم دیا، لیکن فرق یاد رکھو ایک ہوتا، ایک ہے اخبار خبر، ایک ہے انباء نبا۔ لیکن انباء و اخبار میں فرق یہ ہے کہ انباء وہ ہوتی ہے جو کوئی بڑی عظیم خبر، یعنی بڑی اہمیت والی بات ہو تو وہاں لفظ ہوتا ہے نبا۔ قل هو نبأ عظیم اما يتساءلون عن النبأ العظیم ذلك من انباء الغیب۔ وہاں سب انباء نبا، کیونکہ اہم خبر ہے، قیامت کے بارے میں خبریں ہیں تو وہ کوئی معمولی خبر تو نہیں ہوتی،
تو اس لیے یہاں بھی اللہ نے فرمایا میرا بندی ایک اہم قصے کے بارے میں اپنی امت کو خبر ہے. وَنَبِّئْهُمْ یعنی خبرهم وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا بہت بڑے سخی تھے، اور آپ کی تو عادت مبارک یہ تھی کہ اگر مہمان نہ ہوں کھانا ہی نہیں کھاتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتنے سخی ہیں کہ اگر کوئی اتفاق سے گھر میں مہمان نہ آیا تو کہا بس میں بھی نہیں کھاتا. یہ ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے باہر جا کے مہمان ڈھونڈتے، مہمانوں کو پکڑ کے لے آتے. سخاوت ہے، طبیعت ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے تو روایات متقدمہ میں یعنی کتب اسرائیلیہ کا، اور اسرائیلیوں کا اعتبار تو ہوتا نہیں، نہ پہلے اعتبار تھا نہ اب اعتبار ہے، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مکار. اتنا ذہین ہے، یہ اتنا دماغ ہے ان کا تقریب عالم میں کہ آدمی حیران ہو جائے کیسے کیسے منصوبے بنائے. تو ان کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آیا تو جب آپ نے کھانا رکھا تو اس اللہ کے بندے نے نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نہ اللہ کا نام لیا. ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے. کہا خدا کے بندے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. بھئی جیسے اللہ نے ہمیں کھانا دیا، جیسے اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی، اور جیسے اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، منہ دیا، دانت دیا، اگر اللہ یہ نہ دیتا کھاتے کیسے ہم؟ تو پہلے تو اللہ کا نام لیا جائے نا، اس دینے والے کا شکر کیا جائے. اس نے کہا میں نہیں دیتا. تو آپ نے کھانا اٹھا لیا، آپ نے کہا میرا کھانا نہ کھاؤ. وہ اٹھ کے چلا گیا، نہیں کھاتا. کہتے ہیں وہ جب مہمان گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کو خبر دی اور فرمایا ابراہیم بس تمہاری سخاوت ختم ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کیا اللہ میاں تیرا نام لے. اس نے کہا جو کافر ہیں میں تو ان کو ساری زندگی سے رزق دے رہا ہوں، ایک دن نام نہیں لیا تو تم نے روٹی چھین لی. میرا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، میں نہیں مانتے، میرے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، میری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں. میں پیسے بھی دیتا ہوں، خرچ بھی دیتا ہوں، اولادیں بھی دیتا ہوں، رزق بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، شوکت بھی دیتا ہوں، قوت بھی دیتا ہوں. یہ تو دنیا ہے، عالم دنیا. جو کرے گا کمائے گا، جو نہیں کرے گا نہیں کرے گا. یہ کیا مسلمان ہو یا کافر ہو؟ اب ایک مسلمان کو آپ مدینہ شریف پیدل روانہ کرتے ہیں اور ایک کافر گاڑی پہ جائے، پہلے کون پہنچے گا؟ اس میں مسلمان کافر کی کیا بات ہے؟ اس کے پاس گاڑی تھی وہ پہنچ گیا، تمہارے پاس نہیں تھی تمہارے دن کے بعد پہنچے. یہ تو محنت کی بات ہے، اسی میں تو ہم مار کھا گئے نا. ہمیں اپنے پیروں نے کچھ اس طرح بھی مروایا ہے کہ پھونکے دیں گے تو ٹینک میں کیڑے پڑ جائیں گے. اپنی قبروں کو بھی نہیں بچا سکے، جب میزائل برسے ہیں نا ان کو بھی نہیں بچا سکے. ہمیں کیا بچائیں گے؟ کوئی عقل کی بات کرو. بس ایک جاہلوں کے دماغ میں عقیدہ ہے رکھا ہوا ہے. اللہ معاف کرے 65 میں کہتے تھے جی کہ وہ ہندو وہ پولیس یا فوجی جو پکڑے گئے ہیں وہ کہتے تھے کہ وہ سبز کپڑوں والی فوج دکھاؤ ہمیں. کیوں؟ انہوں نے کہا جب ہم بم مارتے تھے یہاں داڑھی والا ایک بزرگ کھڑا تھا پکڑ لیتا. 1971 میں بزرگ ناراض ہو، ملک ٹوٹ گیا، بزرگ غصے میں تھے. انہوں نے کہا چھوڑو یار، یہ وہابی لوگ ہیں، ان کی مدد نہیں کرتے. کوئی عقل کرو، اللہ کے نظام کو سمجھو. یہ عالم ہے، یہ دنیا ہے، اس کی مخلوق ہے. کافر بھی اس کی مخلوق ہے اور مسلمان بھی اس کی مخلوق ہے. جیسے بکریوں کو گھاس ملتا ہے کتے کو بھی خوراک ملتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ناپاک ہے تو اس کو خوراک نہ ملے. بعض کتوں کو تو وہ خوراک ملتی ہے جو بندوں کو بھی نہیں ملتی ہے. کاروں میں بیٹھے ہوئے شیمپو سے نہلاتے ہیں.
ان کے لیے باقاعدہ ریسٹورینٹ ہے کتوں کے لیے، اور باادب پہرے کھڑے ہوتے ہیں ان کو ڈشز پیش کرنے کے لیے۔ کیا ہے یہ نظام عالم ہے، کام کرو گے ترقی کرو گے، نہیں کرو گے مر جاؤ گے۔ سیدھی سادی بات کرو، نہیں یہ مسلمان ہے اور نہیں مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ساری ایمان سے خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، ساری کائنات کی مخلوق اکٹھی کریں تو کیا میرے مدنی سرکار کے ایک انگلی کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے؟ ہاں جی، حضور پاک کو تو عہد میں شکست آ جائے اور تم پھونکوں سے اڑا دو گے۔ سرکار دو عالم کے تو دندان مبارک شہید ہو گئے، سرکار دو عالم کے رخسار مبارک شہید ہو گئے، سرکار عالم کے لاڈلے محبوب چچا سیدنا حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ وہ اگر حضور پاک دعا کر دیتے اللہ نے فرمایا نظام ہے میرے، بدر میں یہ ہے اور عہد میں یہ ہے، الحرب سجال بیننا و بینہم۔ حضور نے فرمایا جنگ تو ایک ڈول ہے، کبھی وہ کھینچ لیتی ہیں کبھی ہم کھینچ۔ یہ کیا بات ہے؟ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام سے لوگوں کو بدزن کر دیتے ہیں۔ ان کے دماغوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے کہ پیر پھونک مارے گا اور مولوی پھونک مارے گا اور فلانا پھونک مارے گا، اور جب وہ پھونک نہیں لگتی لوگ کہتے ہیں ہاں اسلامی نعوذ باللہ غلط۔ سیدھی لوگوں کو بات سمجھاؤ، کھری بات کرو۔ علم کا مقابلہ علم سے ہوگا، جہل سے نہیں ہوگا۔ ایک بات یاد رکھو، کافر کے پاس علم ہے، تیرے پاس جہل ہے، کیسے مقابلہ کرو گے؟ تم نے تو ایک ہی کام سیکھا ہے نا جی کہ پاسپورٹ پہ فوٹو بدلنا، اس میں تم واقعی قابل، گردن لٹک جائے ہیروئن سمگل کرنی۔ تم نے تو ایک ہی کام سیکھا ہے ماشاءاللہ کہ جھوٹ بول کے اللہ کی رحمت سے کفیل کو کھا جانا ہے، اور جس دن بات کرے کہیں گے دیکھو جی ہمیں غلام سمجھتے ہیں، ہمیں ٹیکس لگاتے ہیں، ہم پیسے مانگتے ہیں۔ 2 سال شکل ہی نہیں دکھانی انشاءاللہ، جب ضرورت پڑے گی پھر باہر آگے بڑھ جائے گا، یہ دیکھو جی بات ہی نہیں سنتے، فرعون ہے جی پیسے آ گئے اکڑے ہوئے ہیں، 2 سال کا آ رہے حضرت۔ کوئی عقل کی بات کرو، خدا کے لیے ہوش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام عالم ہے، جو کام کرو گے تو ترقی ہوگی۔ اپنے بچوں کو علم پڑھاؤ، جدید علوم حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو نا، ہم حیران ہوتے ہیں کہ 57 ملک ہیں اسلام کے، 400 یونیورسٹیاں نہیں ہیں، اور کافروں کے ایک ملک میں 1000 یونیورسٹی ہے۔ کیسے مقابلہ کرو گے؟ کوئی عقل کرو۔ تمہیں تو ابھی انجیکشن لگانا نہیں آتا، مقابلہ کیا کرو گے؟ تم تو ابھی تک انجیکشن کی نیڈل نہیں بنا سکتے ہو، ایک پیپسی کولا، کوکا کولا، ایک پیزا، میکڈونلڈ، برگر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تو لڑو گے تو بیٹی۔ کوئی عقل کی بات کرو، چھوڑو یہ ساری باتیں، کوئی فساد شساد نہیں۔ سب سے پہلے علم حاصل کرو اور حضور کی امت کو اتحاد اور اتفاق کا درس چھوڑ دو یہ جھگڑے۔ تم تو 1400 سال میں بھی لڑ رہے ہو کہ ٹانگیں کتنی کھلی ہو۔ 1400 سال گزر گئے ہیں جی، ہاتھ کہاں باندھے؟ گردن کے نیچے، سینے پر نیچے، یا ناف کے نیچے؟ 1400 سال گزر گئے، کافر ہنستے ہیں مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں پاگل ہیں، ان کو تو ابھی نماز پہ فیصلہ نہیں کر سکے، ہمارے ساتھ کیا لڑیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی الو قوم ہے کہ 1400 سال گزر گئے، ان کو ابھی جھگڑا طے نہیں ہوا کہ حضور نور تھے یا بشر تھے۔ وہ کہتے ہیں جو قوم اپنے نبی کا فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ قوموں کا کیا عالم ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک دفعہ محرم میں آیا نا ایک ویسر آئے، تو اس نے دیکھا آگے وہ ماتمی جلوس تھا، کالے کپڑے اور ماتمی جلوس اور ماتم، اور جناب سینوں کو مار رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں اور چاقو مار رہے ہیں، اور اس نے دیکھا اپنے ADC سے پوچھا کہ ان کو کیا پرابلم ہے بھائی؟
یہ مجھے پسند نہیں کرتے، یعنی میں واپس جاؤں، مجھے گورنر نہیں چاہتے یہاں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت تمہارا کوئی پرابلم نہیں، ان کا اپنا پرابلم ہے، ان کا ایک ہیرو تھے حضرت حسین، ان کا ماتم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کب شہید ہوئے؟ انہوں نے کہا جی کمال کی بات ہے، وہ تو 1200 سال گزر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو خبر آج ملی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی خبر تو پرانی ملی ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ قوم ترقی نہیں کرتی، ان کو ہم ٹھیک کر دیں گے، فکر نہ کرو۔ جو قوم 1200 سال کے بعد، اچھا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت حسین زندہ ہیں اور زندہ کو ماتم بھی کر رہے ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور نور ہیں لیکن 12 ربیع الاول کو میلاد بھی بنا رہے ہیں۔ کس کا میلاد بنا رہے ہو جب وہ نور ہیں؟ کوئی ایک بات کرو نا۔ حضرت علی مشکل کشا ہے، حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، حضرت حسین کی مشکل حل نہیں کی، تمہاری رشتے داری ہے، تمہاری حل کریں گے، اپنے بیٹے کے لیے تو پہنچا نہیں۔ اور تمہارا پہلوان کبڈی بھی کھیلے تو یا علی، حضرت علی آگے لڑائے گا، وہ جب ننگا ہو کے کھڑا ہوتا ہے علی کو پکارتا ہے، کیا وہ حضرت علی آؤ مدد کرو، میں نے کپڑے اتار لیے ہیں، پہلے نہیں پکارتا۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا رحم کرو، اسلام کو بدنام نہ کرو، اللہ کے لیے اسلام پہ رحم کرو۔ ہم تو چیختے چیختے مر جائیں گے اور ہمارے بس میں ہے کیا؟ ہمارے بس میں تو یہی ہے کہ چیختے رہیں اور تمہیں کہتے رہیں، اور اللہ تمہیں ہدایت دے، توفیق دے، اپنی اولادوں کو علم پڑھاؤ، محنت کرو، اپنے گھروں میں علم لاؤ، ہر جدید علم حاصل کرو، اور حضور کی امت کو اکٹھا رہنے دو، ان کو لڑاؤ نہیں، ان میں جھگڑے نہ ڈالو، ان کو مسئلوں میں نہ الجھاؤ۔ پہلے بھی جب اسلام مٹایا جا رہا تھا مولوی لڑ رہے تھے کہ سوئی کے ناکے سے فرشتہ گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا۔ پہلے بھی ہم اسی بات پہ لڑتے رہے اور اسلام ختم ہو گیا، اب کیا کر رہے ہیں؟ تو خدا کے لیے بس یہ میری درخواست ہے، فریاد ہے، سنو نہ سنو تمہاری مرضی ہے، لیکن ہمیں کہنے کا انشاءاللہ اجر اللہ ضرور دیں گے، یہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا کہنا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ جیسے شاہ جی رحمت اللہ علیہ، حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک کمیونسٹ آدمی تھا، لیکن شاہ جی کے تو سب یار ہوتے تھے، تو کہنے لگا کہ شاہ جی یہ ساری تقریریں کر کر کے آپ نے اپنے پھیپھڑے ہلا ڈالے، آپ نے اپنے گلے سے دشمنی کی، اپنا انجر پنجر ہلا ڈالا، اور فائدہ کیا ہوا ہے؟ قوم تو جہاں بھی وہی کھڑی ہے، تو آپ مولویوں کی ان تقریروں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خامخواہ آرام کرو، بڑے اچھے آدمی ہو اور سکون کرو۔ شاہ جی سمجھ گئے کہ یہ اسلام پہ طنز کرنا چاہتا ہے، کمیونسٹ آدمی ہے، اندر تو بغض بھرا ہوا ہے لیکن یاری دوستی میں بیچارہ کہہ رہا ہے۔ شاہ جی نے کہا اچھا بیٹا یہ بات بتاؤ کہ آج رات میرے جلسے میں کتنی لوگ تھے؟ انہوں نے کہا جی اندازاً 20,000 تھے، اخباروں نے تو 50,000 لکھا ہے، اور جو سرکاری ایجنٹ ہیں ان کی رپورٹ میں 5-6 ہزار تھے، ان کی تو ہمیشہ ایسی رپورٹیں ہوتی ہیں، لیکن میرے اندازے میں 20,000 تھے۔ تو شاہ جی نے فرمایا کہ بیٹا عشاء کی نماز کے بعد 8 بجے سے جلسہ شروع ہوا اور صبح 4:30 بجے جلسہ ختم ہوا، تو یہ 8.5 گھنٹے 20,000 بندے کو بخاری نے گناہ نہیں کرنے دیا، یہ تھوڑا کام ہے کہ 20,000 بندے کو میں نے جھوٹ سے روک لیا، میں نے سگریٹ والے کو سگریٹ سے روک لیا، میں نے فلم پہ جانے والے کو فلم سے روک لیا، میں نے جوئے والے کو جوئے سے روک لیا، میں نے آپس میں جھگڑنے والوں کو جھگڑنے سے روک لیا، تو 20,000 بندے کو گناہوں سے 8.5 گھنٹے کے لیے ایک بندے نے روک کے ایک جگہ بٹھایا ہوا ہے۔ اور پورے دن میں عالم میں کتنے عالم ہیں جو جلسے کر رہے ہیں؟ اتنی اللہ کی مخلوق کو گناہوں سے روک لینا ہے تمہارے پاس کوئی فورس تم روک سکو؟ پھر کہتے ہو کہ فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ کیسے نہیں ہوتا؟ یہ فائدہ تو ہو رہا ہے نا کہ آخر آپ کیوں کھڑے ہیں؟ اتنی دیر کے لیے آدمی رکا ہوا ہے نا، اچھا آپ جب رکا ہوا ہے تو عشاء بھی پڑھے گا انشاءاللہ۔ ہمارا اپنا یہ حال ہے، جس دن درس نہ ہو نا جی، نہ طواف ہوتا ہے نہ وظیفہ ہوتا ہے،
خدا جانتا ہے یہ صرف اللہ کے قرآن کی برکت۔ اس لیے اب جناب اللہ پاک خبر دیتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم، آپ اپنی امت کو خبر دیں کہ میرے ابراہیم کے پاس کیسے مہمان آئے۔ ان کے مہمانوں کا کیا واقعہ ہے کہ جب وہ مہمان آئے اور ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور آ کر آپ کو سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اس شکل کے بندے تو آج تک مجھے نظر نہیں آئے، یہ اس علاقے کے لوگ تو لگتے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فطری طور پہ گھبرا گئے۔ اس لیے قرآن نے یہاں بڑے اختصار سے واقعہ بیان کیا ہے اور دوسری جگہ جو ہے وہ بڑی تفصیل سے واقعہ بیان۔ اس جگہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور فوراً بغیر بتائے ہوئے گھر تشریف لے گئے، اور گھر جانے کے بعد ایک بچڑا جو تھا جلدی سے ذبح کیا، بھونا تیار کیا اور کھانا اٹھا کے لے آئے۔ اس سے ہمیں آداب مہمان نوازی کا سبق ملتا ہے کہ مہمان سے پوچھا نہ جائے کہ جناب کھانا کھاؤ گے۔ ہمارے یہاں تو رواج ہے نا، خاص طور پہ ہمارے پنجاب میں، اچھا جی کدو جانا ہے؟ ابھی وقوف ابھی تو مل رہا ہے، تم جانے کی کیوں پوچھ رہے ہو؟ مانا ہوتا ہے کہ دفعہ ہو، لیکن انداز ہوتا ہے اچھا جی پھر ہمارے ہم غریبوں کی دعوت تو آپ قبول ہی نہیں فرمائیں گے نا، آپ بڑے لوگ ہیں، وہ تم نے کی کب ہے اور میں نے انکار کب کیا ہے؟ مانا یہی ہوتا ہے کہ جناب کسی اور کے گھر جائیں، ہماری جان چھوڑیں، لیکن یہ آداب مہمانی نہیں، آداب نبوتی ہیں۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، فوراً کھانا لے آئے۔ اب جب کھانا رکھا تو مہمان کھاتے نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ڈرے، یہاں اختصار ہے وہاں تفصیل ہے کہ اب خوف ہوا کہ کھانا نہ کھانا گھر میں آ کر یہ تو دشمنی کی علامت ہے، یہ علامت محبت نہیں ہے کہ آدمی گھر میں آئے پانی نہ پیے کھانا نہ کھائے۔ تو اب جناب نے کہا الا تاکلون، کہ بھائی کھاتے کیوں نہیں؟ تو اب انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نہ ڈرو، ہم کیسے کھائیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یہاں اسی کا اختصار ہے، اس صورت میں اختصار ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال انا منکم وجلون، لیکن یاد رکھو یہاں جمع کا صیغہ ہے، وہ تو خیر مہمان تھے زیادہ، لیکن حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ صرف میں، بلکہ کہا کہ ہم آپ سے خوف کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جمع کا صیغہ جو ہے وہ عظمت کے لیے ہوتا ہے، یعنی شان کے لیے ہوتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آج بھی دنیا میں بادشاہ جو ہے یہ نہیں لکھتے کہ میں نے، کہتے ہیں ہم نے۔ تو یہ جمع کا صیغہ کبھی تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں ابراہیم تو نبی تھے، وہ تو ابو الانبیاء تھے، وہ تو متبادل تھے، لیکن آپ کی اہلیہ بھی تو تھی نا، باقی بھی تو تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ بھی ہم تو ڈر رہے ہیں۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا ابراہیم مت ڈرو، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، اللہ آپ کو غلام دیں گے، لڑکا دیں گے، غلام کا معنی لڑکا دیں گے، علیم، اور سب سے پہلی بات کیا ہے، وہ لڑکے کی صفت کیا ہوگی، علم والا۔ علم نہ ہو تو پھر بندہ ہی کچھ نہیں، اصل بات علم ہے۔ اس لیے حضور کی امت کو پہلا سبق کیا ہے، اقرا، پہلا سبق کیا، علم الانسان ما لم یعلم، اور پہلا سبق اللہ تبارک و تعالی نے کیا دیا، علمک ما لم تکن تعلم،
اللہ تبارک سب سے پہلی چیز علم ہے، اور دوسری صفت دوسری جگہ قرآن کہتا ہے حلیم۔ تو یاد رکھو اگر دو صفتیں ہوں، علیم بھی ہو حلیم بھی ہو، یہ اللہ کی صفات میں سے صفتیں ہیں، علم والا بھی ہو اور علم والا بھی ہو، کہ علم بھی ہو اور علم بھی ہو، تب کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی تمہاری خوشخبری تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بڑھاپے میں خوشخبری دینے آئے ہو، جب ظاہری اسباب تو ختم ہو گئے، میں بھی بوڑھا ہو گیا، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں، ابھی نہیں کل اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی عمر ہے اس کی 112 سال، 18 سال کی لڑکی سے شادی کی اور ابھی بچہ پیدا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ نظام ہے، وہ جب چاہے دے دے۔ تو اس لیے ان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسباب ظاہری، انہوں نے کہا کیوں آپ گھبرا رہے ہیں؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو آپ کو بالکل حق سچ خبر دی ہے، اللہ نے بھیجا ہے، ہم فرشتے ہیں، آپ کیوں نہ امید ہو رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جی غصہ آ گیا، فرمایا ملائکہ کیا بات کرے، تم فرشتے ہو، میں نبی ہوں، ابو الانبیاء ہوں، یہ فطری بات تھی، میں نے کہہ دیا کہ اسباب ظاہری نہیں ہیں، ورنہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہوتا ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نا امید ہوں؟ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، اور اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ اس لیے دعا کریں ہم بھی اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں، اللہ پاک اپنی رحمتیں فرما دے اور اپنی رحمت سے امت محمد مصطفیٰ کی حالت بدلتے ہیں، ورنہ حضور کی امت پہ بڑا وقت پڑا ہے، لیکن وہ قادر ہے، وہ رحیم ہے، وہ بے موسم اولاد دینے پہ قادر ہے، بے موسم خوشیاں دینے پہ قادر ہے، تو ہم کمزوروں کو بھی اپنی رحمت سے غلبہ دینے پہ قادر ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما دے۔ کہتا ہے جی کہ انسانوں کے لیے جیسے جنت و جہنم ہے، جنات کے لیے بھی جنت و جہنم، ہاں جی بالکل جنات کے لیے بھی ہے، قرآن میں موجود ہے، سورۃ جن پڑھ لو، انا منا القاسطون فقالوا لجہنم حطبا۔ تم قرآن پڑھتے نہیں تو سارا مولوی مکی کی ذمہ داری ہے، خدا کا خوف کرو، کوئی تم بھی پڑھا کرو نا۔ کہتے ہیں جی میں نے اپنی بیوی کو روکا کہ پیروں کے پاس قبروں پہ نہ جایا کرو، اس نے میری بات نہیں مانی، میں نے طلاق دے دی۔ بڑا اچھا کیا، اب تو پکی جائے گی نا، اب بے وقوف آدمی طلاق کیوں دے دی؟ اس کی اصلاح کرتے ہیں آہستہ 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 آہستہ، اگر ایک طلاق ہے تو رجوع کر لو، طلاق اللہ کو ناپسند ہے، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ اگر کوئی آدمی گھر میں نماز کرے جماعت، ہاں اگر مسجد کی جماعت نہ ملے تو گھر میں چلا جائے اور امام بن کے سارے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کر کے جماعت کر لے۔ اگر کوئی آدمی اپنی چچی سے نکاح کرے، ہاں کوئی بات نہیں۔ کہتے جی ہمارے بنگلہ دیش میں کسی بزرگ کی خانقاہ پہ خاص دن میں گائے ذبح کرتے ہیں، کھانا کھلا، یہ سب منع ہے، یہ عرس وغیرہ جو ہے بدعات ہیں۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں صابن وغیرہ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اس میں سور کی خنزیر کی چربی ہوتی ہے، پڑھ لیا کریں نا، وہ چیزیں جو ہے نا باقاعدہ مسلمانوں نے فرشتے بنا دی ہیں کہ فلاں فلاں صابن میں ہے، فلاں فلاں میں نہیں ہے، یہ باقاعدہ مسلمانوں نے باقاعدہ۔ اچھا اب وہ کافر بھی بڑا چالاک ہے، پہلے تو لکھتا تھا، اب اس نے بھی کوڈ لگانے شروع کر دیے ہیں، لیکن مسلمان نے الحمدللہ وہ کوڈ بھی ڈھونڈ نکالے ہیں اور باقاعدہ فرشتے بنا دی ہیں، وہ آپ پڑھ لیں، اور اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو بڑی اچھی بات ہے، آسانی سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب دعا مانگو تو سیدھی اللہ سے مانگو۔ میرے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہونا ایمان کی دلیل ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ دل میں جب وسوسے آئیں اس کا معنی ہے کہ تم الحمدللہ مومن ہو، کیونکہ ڈاکو وہی ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں مال ہوگا، اگر اندر ایمان نہیں ہوگا تو ڈاکو وسوسہ کیوں ڈالے گا؟ اس لیے وسوسہ معاف ہے، کوئی چکر فکر نہ کرو۔
کہتے ہیں جی کہ اگر ایک مسلمان مرد جنت میں ہو اور بیوی دوزخ میں ہو، اگر بیوی کافرہ ہے تو وہ تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گی، ملے گی نہیں، کافرہ سے نکاح بھی نہیں۔ اگر گناہ کی وجہ سے دوزخ میں ہے تو اللہ اس کو نکالیں گے، ایک دن اپنے شوہر کو ملے گی۔ ہاں، شاعری کرنا غلط ہے، والشعراء یتبعہم الغاوون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں، مگر وہ شاعر جو اللہ کی توحید، سرکار دو عالم کی نعت، صحابہ کی مدح یا امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے ایسی بات ہے، وہ شاعر ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی کا کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اب وہ اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ ایک نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، وہ تو گناہ ہے، نکاح تو نہیں ہے۔ اگر آدمی امام ہو، آیت کرسی پڑھ رہا ہو، رکعت ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا، کیوں نہیں ہو جائے گا؟ آیت الکرسی تو سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ مجھے پڑھا نہیں جاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اللہ کے نہیں مانتا ہوں، کیا ہے پھر؟ ہو کیا گیا؟ آگے مجھے نہیں پتا آپ نے لکھا کیا ہے، سمجھ نہیں آتا۔ کہتے جی قبر پر جو بکرے ذبح کرتے ہیں کھانا بالکل ناجائز ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے۔ میری بیوی کو پاگل کتے نے کاٹا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ ایک پیر کی قبر پہ لے جاؤ، وہ پیر یہی علاج کرتے تھے۔ اللہ کے بندے ٹیکے شیکے لگواؤ، ہسپتال میں صحیح طریقے سے علاج کرو، یہ چکروں میں نہ پڑو، ورنہ بیوی پاگل ہو جائے گی، پیر صاحب تو ویسے فوت ہو گئے۔ علاج کرو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، خام خواہ بلا وجہ چکروں میں پڑے ہوئے۔ اگر مسجد میں مجھے کبھی کبھی امام بنا دیتے ہیں، سجدہ صاحب ہو تو کرو، سجدہ صاحب میں کیا ہے؟ حنفی ہو، شافعی ہو، سب کے نزدیک غلطی ہوگی۔ واجب چھوڑو گے سجدہ صاحب ہے، فرض چھوڑو گے نماز فاسد ہے۔ اگر آدمی بدن کی صفائی جو ہے کم از کم 40 دن میں، یعنی آپ کا انڈر شیپ بال ہیں یا بغلوں کے ہیں، کم از کم، ورنہ پہلے کرے تو اچھا ہے۔ کسی بھی نماز کا وقت جو ہے اگلی نماز کے وقت شروع ہونے تک ہوتا ہے، اذان سے کے طرف۔ اگر اذان نہ ہو، دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ وقت کب شروع ہوتا ہے۔ قضا نمازیں ہیں، فرض پڑھیں گے، ہاں سنت کی قضا نہیں ہوتی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر واجب ہے، وتر کی بھی قضا کرنی ہوگی۔ کہتے جی کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے، کوئی ضروری نہیں، موقع ملے بوسہ دے دیں، نہ ملے اشارہ کر دیں، بس اشارہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے۔ یہ جو لائف انشورنس کی سکیمیں ہیں بالکل ناجائز ہیں۔ کسی کو گالی دینے سے یا ٹیلی ویژن دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹیلی ویژن پہ اب دیکھنے والی چیز ہی ایسی ہو جو وضو توڑ دے تو پھر تو ٹوٹ جائے گا، ورنہ بہرحال نہیں ٹوٹتا، کچا وضو نہیں ہوتا، پکا وضو ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ مولویوں کو تو بالکل ہی نہیں ٹوٹتا۔ یہ مانتے نہیں، دیکھتے یہ بھی ہیں، ہاں فکر نہ کرو۔ بہرحال افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ حدیث ہے۔ اسی طرح درود پاک میں افضل درود جو ہے وہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کے بعد جو دعا مقام ابراہیم پہ پڑھنی تھی وہ میں نے ملتزم پہ پڑھ لی، کوئی بات نہیں، وہ بھی دعا ہے، وہ بھی دعا ہے۔ یہ کوئی لکھا ہوا ہے کہ لازمی وہی دعا پڑھو، یہ تو بدعت ہے۔ جو دعا تمہارے دل میں آئے وہ مانگو۔ داڑھی کا حکم ہے بڑھانا، مونچھوں کا حکم ہے کٹانا۔ حضور نے فرمایا اعف اللحیٰ وقص الشوارب۔ مجھے ایک موبائل فون میں نوکری مل رہی ہے، کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر سکتے؟ آج جو ہر بزرگ کی جیب میں 2 موبائل ہیں بابا۔
اگر ایک عورت ہے قبرستان کے قریب رستہ ہے وہاں سے گزر رہی ہے مجبوراً دعا کرے قبرستان پر بالکل کرے، یعنی قبروں پہ بلا وجہ نہ جائے، کیونکہ عورت ضعیف القلب ہوتی ہے، اس کا اندیشہ ہے کہ وہ بیچاری گھبرا کے کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، ورنہ جب حضور جنت البقیع الغرقد پہ کھڑے ہو کر رات کو دعا مانگ رہے تھے تو بی بی عائشہ پیچھے چھپ کے دعا مانگ رہی تھی۔ نماز جمعہ کے بعد جو ہمارے ملک میں رواج ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بدعت ہے۔ اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان والی پڑھتے۔ سرکار دو عالم کے روضہ مبارک میں جب جائیں پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، سلام پھیر کے پھر درود پڑھتے ہوئے حضور کے سامنے جا کے سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ، پھر آگے سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگیں۔ والدین کے لیے عمرہ حج بالکل جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفر جو ہے وہ جمعرات کو پسند فرماتے تھے، اگر آگے پیچھے کریں تو منع نہیں۔ سمندر کا سفر بغیر عذر کے ناجائز ہے، واللہ اعلم۔ اللہ عالم اسلام کو عزت عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، جس مقام میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔